صدر باوقار علماء کرام، حاضرین گرامی قدر اور معزز سامعین، سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس رب ذوالجلال کے جس نے انوار قرآنیہ سے معمور و منور اس عظیم الشان محفل قرات میں شریک ہونے کی سعادت و توفیق میسر فرمائی، اور مختلف ماہرین فن قرائے کرام سے دلکش، مؤثر اور معیاری لب و لہجے میں تلاوت کلام اللہ سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ اس عظیم الشان محفل قرات کے کامیاب انعقاد پر ہم جہاں اس محفل کے صدر محترم اور اس رونق کے روح رواں حضرت مولانا محمد اسلم جاوید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے رفقاء کار نے قرآن مقدس سے منسوب اس محفل و مجلس کا انعقاد کر کے ہم سب کو آیات قرآنیہ کی تلاوت کی سماعت سے لطف اندوز ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کو اور ان کے جملہ رفقا کو اور اس پروگرام کے منتظمین کو اور شرکا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اس طرح کے اجتماعات کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں باری تعالی ہم سب کو کامیابی کی دولت سے بہرور فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے کرم و فضل سے ہم سب کو قرآن مقدس سے وابستگی کا شرف عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اور آپ کی ذات پاک کے ساتھ رشتہ عقیدت و محبت قائم کرنے کی بدولت اللہ نے کتاب ہدایت قرآن کریم سے بھی وابستہ ہونے کا شرف ہمیں میسر فرمایا ہے۔ ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے محض رسمی اور دکھاوے کے تعلق کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ حقیقی اور واقعی وابستگی کا مظاہرہ کرنے والے۔ اور سچا عاشق قرآن، حقیقی محب قرآن وہی ایمان والا قرار دیا جا سکتا ہے جو قرآن مقدس کے جملہ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا اور اپنی زندگی میں قرآنی ہدایات و تعلیمات کو نافذ کرنے کا سچا جذبہ رکھنے والا۔ جہاں ہماری ذمہ داری صحیح طور پر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کی ہے، وہیں ہمارے ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور پھر قرآنی ہدایات اور تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح کی محافل قرات کا انعقاد اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان یہ بات عام کی جا سکے کہ اللہ کے کلام کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
کس لب و لہجے اور طرز ادا کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سکھایا ہے۔ جب ایک اسٹیج پر متعدد ماہرین فن جمع ہوتے ہیں اور بہترین لب و لہجے کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو کس انداز میں پڑھا جانا چاہیے۔ پھر اپنے گریبان میں جھانکنے کا بھی سامعین کو موقع ملتا ہے کہ ایک تلاوت کا طریقہ اور طرز وہ ہے جو قاری صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور دوسری تلاوت کا طرز و انداز وہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے اجتماعات میں شریک ہونے کی برکت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر اپنی تلاوت میں خامی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، تو بہترین انداز میں تلاوت کرنے والے قرائے کرام کی تلاوت سن کر تصحیح کا خیال ایک مومن و مسلمان کے دل کے اندر آتا ہے، اور پھر اس کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے کلام کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کا سلیقہ سیکھ سکے۔ قرآن مقدس کے حقوق میں بنیادی حق یہ ہے کہ اسی انداز میں کلام الہی کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنے کی کوشش کی جائے جو انداز، جو طرز ادا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھلایا۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ رب العزت والجلال اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت اسی انداز میں کی جائے جس انداز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آیات قرآنیہ کو نازل کیا گیا۔ تجوید و قراءت کا فن اسی مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے تاکہ ہر ایمان والا مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، صفات لازمہ کی رعایت کرتے ہوئے ایسے اسلوب اور لب و لہجے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرے کہ معنی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور تغیر پیدا نہ ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر صحیح انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، مخارج کی رعایت اگر نہیں ہوگی، صفات لازمہ کی رعایت اگر نہیں ہوگی، تو قرآن پڑھنے والا کہیں لحن جلی کا شکار ہوگا اور کہیں لحن خفی کا شکار ہوگا، بڑی غلطی کا شکار ہوگا یا چھوٹی غلطی کا شکار ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے کلام کے تلاوت کے حق کو ادا کرنے والا اللہ کی نگاہ میں قرار نہیں دیا جائے گا۔ مخارج اور صفات لازمہ میں غلطی ہونے کی وجہ سے معانی کے اندر غلطی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی پڑھتا کچھ ہے اور اس کا مفہوم اور معنی کچھ اور سامنے آتا ہے۔ اس لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ صحیح انداز میں مخارج کی رعایت کرتے ہوئے، صفات لازمہ کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اس طرح کے اجتماعات کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ایمان والوں میں صحیح انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کا شوق پیدا کیا جائے اور اللہ کے کلام سے حقیقی ربط و تعلق اور جوڑ ان کی زندگی میں پیدا کرنے کی فکر و کوشش کی جائے۔ قرآن مقدس سے حقیقی اور سچی وابستگی دنیا کی اس زندگی میں بھی ہمارے لیے شرف و سعادت کا باعث ہے، قبر کی تنہائیوں میں بھی اللہ کے کلام کی محبت کام آئے گی، اور روز محشر بھی اگر انسان کے کوئی عمل کام آئے گا تو وہ کلام الہی سے تعلق اور قرآنی ہدایات اور تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس سے تعلق و محبت اور عقیدت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری خوض،
قرآنی آیات کی فہم، قرآن مقدس کی خدمت میرے ذکر سے، یہ میری بارگاہ میں سوالی بننے سے مشغول کر دے. یعنی وہ آیات قرآنیہ کی تلاوت میں مشغول ہے، آیات قرآنیہ کے معانی میں غور و خوض میں مشغول ہے، قرآنی آیات کے مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. اس مشغولیت کی وجہ سے اسے اللہ اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے ذکر کا اسے موقع نہیں ملا، یا اپنی ذاتی ضروریات کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں سوالی بننے کا موقع اسے نہیں ملا. تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں بن مانگے اس کو اتنا دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا، سوال کرنے والوں کو بھی نہیں دیتا. یہ قرآن پاک سے تعلق و وابستگی اور محبت کا نتیجہ ہے. جب انسان اپنی زندگی کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا اور قرآنی آیات کی تلاوت کا سلیقہ سیکھنا وہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے گا، آیات قرآنیہ کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کا اہتمام کرے گا، اور اس بہترین مشغلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے اگر اسے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو بن مانگے اللہ اپنے کلام کی برکت سے اس کو اتنا عطا فرمائیں گے جو اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا. اور اخیر میں آپ نے فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، ایسی ہی فضیلت اللہ نے قرآن مقدس کو تمام کے تمام کلام پر عطا فرمائی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے اس پاک کلام کو سید الکلام